یہ چینل بات کرتا ہے اٹھا کے منہ بشاہوں سے، جہاں کو باخبر کرتا ہے یہ مفلس کی آہوں سے۔ ناظرین گرامی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کی بات خاص بات میں آپ لوگوں کا استقبال ہے۔ ناظرین گرامی میں انصار عزیز ندوی اس وقت دنیا بھر سے آئی ہوئی کچھ اہم ترین خبروں کی تفصیلات لے کر کے آپ لوگوں کی خدمت میں حاضر ہوا ہوں۔ تفصیلات پہ جانے سے پہلے میں آپ کو اطلاع کر دوں کہ آج کا ایک پرائم ٹائم شائع ہو چکا ہے، جس میں اہم ترین خبروں پر تبصرہ ہوا ہے۔ جن احباب نے نہیں دیکھا جائیں دیکھیں ضرور اور دوسروں تک پھیلانے کی کوشش کریں۔ آئیے پہلی خبر کی جانب بڑھتے ہیں۔ اسلامک اسٹیٹ یعنی IS کی خواتین بٹالین کی قیادت کرنے والی ایک امریکی خاتون کو 20 سال قید کی سزا سنائی گئی۔ اطلاع بدھ کو BBC نے دی۔ BBC کی رپورٹ کے مطابق کینساس کی رہنے والی 42 سالہ ایلنسن فلوک ایکرین نے اعتراف کیا ہے کہ اس نے 8 سال تک عراق، شام، لیبیا میں دہشت گردی کی کارروائیاں انجام دی۔ اس نے یہ بھی اعتراف کیا کہ اس نے 100 سے زیادہ خواتین اور لڑکیوں کو دہشت گردی کی تربیت دی تھی، جن میں سے کچھ کی عمریں 10 سال سے زیادہ تھی۔ وہ جون میں اپنے کام کے لیے مجرم ثابت ہوئی۔ تو ناظرین گرامی یہ ساری کی ساری مغربی ممالک کے حوالہ جات ہیں۔ اس خبر پر کتنا اعتبار کر سکتے ہیں آپ سمجھ لیں۔ سپریم کورٹ نے بدھ کے روز جسٹس DY چندرچوڑ کو 9 نومبر کو ہندوستان کے 50ویں چیف جسٹس کے طور پر حلف لینے سے روکنے کی درخواست کو خارج کر دیا گیا تھا۔ چیف جسٹس آف انڈیا یو للت نے عرضی گزار کے وکیل سے کہا کہ ہمیں عرضی پر غور کرنے کی کوئی وجہ نظر نہیں آتی اور یہ عرضی غلط ہے۔ اس کے بعد عرضی کو خارج کر دیا گیا۔ اس معاملے میں سماعت کے دوران عرضی گزار کے وکیل نے مبینہ طور پر جسٹس چندرچوڑ کی جانب سے کی گئی کچھ بے ضابطگیوں اور غیر قانونی کاموں کا حوالہ دیا تھا، جس پر جسٹس یس رویندر بھٹ اور جسٹس بیلا ایم ترویدی کے بینچ نے وکیل سے کہا ہمیں اس عرضی میں کوئی خاص نظر بات نہیں آتی۔ ناظرین گرامی موسلادھار بارش کے بعد تمل ناڈو کا شہر چنئی ایک بار پھر پانی میں ڈوبا ہے۔ بارش کے بعد شہر میں کئی مقامات پر پانی جمع ہو گیا۔ پانی جمع ہونے سے لوگوں کو شدید مشکلات کا سامنا ہے۔ چنئی کے کولاتھور علاقے سے پانی بھرنے کی تصاویر سامنے آ رہی ہیں۔ اس علاقے میں ہر طرف پانی پانی نظر آئے۔ پانی جمع ہونے سے ٹریفک کی روانی بھی متاثر ہوئی ہے۔ پیر کی رات سے ریاست کے کئی اضلاع میں لگاتار بارش ہو رہی تھی۔ آج بھی بارش کا امکان ہے۔ شدید بارشوں کے بعد اسکول بند ہونے کا فیصلہ کر لیا گیا ہے۔ ناظرین عراق کے دارالحکومت بغداد میں 46واں بغداد بین الاقوامی تجارتی میلہ منگل کو کورونا وائرس عالمی وبا کی وجہ سے 3 سال کے وقفے کے بعد شروع ہو چکا ہے۔ عراق کے وزیر تجارت اطہر داؤد الغریری نے میلے کا افتتاح کیا۔ اس میں 13 ممالک کی 363 سے زائد کمپنیاں حصہ لے رہی ہیں۔ اطہر الغریری نے افتتاح کے موقع پر کہا کہ ممالک اور کمپنیوں کی شرکت اس بات کی تصدیق کرتی ہے کہ عراق کی اقتصادی فارمز کو اپنی طرف متوجہ کرنے اور دنیا میں ہونے والی سائنسی اور تکنیکی ترقی کے ساتھ ہم آہنگ رہنے کی صلاحیت ہے۔ ناظرین فلم اداکار پوجا بھٹ راہل گاندھی کی بھارت جوڑو یاترا میں شاملوں کے ساتھ کچھ فاصلہ طے کیا۔ پوجا بھٹ بالی ووڈ سے تعلق رکھنے والی پہلی شخصیت ہیں جنہوں نے اس یاترا میں حصہ لیا اور راہل گاندھی کے ساتھ کچھ فاصلہ طے کیا۔ اس فاصلے کے دوران انہوں نے راہل گاندھی سے تبادلہ خیال بھی کیا۔ عوام نے اداکارہ کا استقبال کیا۔ اداکار ہدایت کا پروڈیوسر پوجا بھٹ سوشل میڈیا پر مختلف مسائل پر کھل کر اظہار خیال بھی کرتی ہیں۔ انہوں نے 1989 میں بنی فلم ڈیڈی سے اپنی اداکاری کی شروعات کی تھی۔ ناظرین گرامی NCR میں فضائی آلودگی کا بحران گہرا ہوتا جا رہا ہے۔ اس خراب ماحول کو دیکھتے ہوئے دہلی کے وزیر ماحولیات گوپال رائے نے لوگوں سے گھر سے کام کرنے کی اپیل کی ہے۔ یہی نہیں، انہوں نے لوگوں سے اپیل کی ہے کہ جو لوگ دفتر جا رہے ہیں وہ کار یا موٹر سائیکل شیئر کریں تاکہ کم گاڑیاں سڑک پر نکلیں۔ وزیر ماحولیات گوپال رائے نے کہا کہ گزشتہ 2 دنوں سے دہلی میں آلودگی کی سطح مختلف علاقوں میں بڑھ گئی ہے۔ ایئر کوالٹی انڈیکس AQI کی سطح نہ صرف دہلی میں بلکہ اتر پردیش، ہریانہ کے کئی علاقوں میں بڑھی۔ انہوں نے کہا کہ 1 نومبر کو فرید آباد میں 403، مانیسر میں 393، گروگرام میں 390، بہادر گڑھ میں 400، سونی پت میں 350 اور کیتھل میں 350، گریٹر نوئیڈا میں 402 اور نوئیڈا میں 398 اور غازی آباد میں 381 رہی تھی۔ ناظرین گرامی ادھر انفورسمنٹ ڈائریکٹوریٹ نے جھارکھنڈ کے وزیر اعلیٰ ہیمنت سورین کو غیر قانونی کانکنی بھتہ خوری سے متعلق منی لانڈرنگ کیس میں پوچھ گچھ کے لیے طلب کیا ہے۔ ذرائع نے بدھ کو اطلاع دی ہے۔ انہوں نے مزید کہا کہ ہیمنت سورین کو جمعرات کو تحقیقات میں شامل ہونے کے لیے بلایا گیا ہے۔ انہیں کل صبح 11 بجے تک رانچی کے دفتر میں حاضر ہونا پڑے گا۔ ED نے حال ہی میں رانچی کے خصوصی عدالت نے ہیمنت سورین کے قریبی ساتھی پنکج مشرا، بچو یادو، پریم پرکاش کے خلاف چارج شیٹ داخل کی تھی، جو جھارکھنڈ کے وزیر اعلیٰ کے قریب بتائے جاتے ہیں۔ ED نے جھارکھنڈ کے پولیس کمشنر کو بھی ایک خط لکھا ہے جس میں ان سے پوچھ گچھ سے پہلے وسیع حفاظتی انتظامات کرنے کو کہا گیا ہے۔ گرامی ادھر ویغور کے خلاف چینی اقدامات کی 50 ملکوں نے مذمت کرنے کی خبر دی ہے۔ سنکیانگ خطے میں چین کی جانب سے انسانیت کے خلاف جرائم کی مذمت کرتے ہوئے 50 ملکوں نے پیر کے روز ایک بیان پر دستخط کیے اور اقوام متحدہ سے ویغوروں کے خلاف چین کی انسانی حقوق کی خلاف ورزیوں پر فوری توجہ دینے کی اپیل کی ہے۔
جس پر دستخط کرنے والوں میں بیشتر مغربی ممالک ہیں، اس میں کہا گیا ہے کہ ہمیں عوامی جمہوریہ چین میں انسانی حقوق کی صورتحال اور بالخصوص سنکیانگ میں ویغور مسلمانوں اور دیگر مسلم اقلیتوں کی انسانی حقوق کی مسلسل خلاف ورزیوں پر انتہائی تشویش ہے۔ اقوام متحدہ کی انسانی حقوق کی کونسل میں اس موضوع پر مباحثے کی سابقہ ناکام کوشش کے بعد چین کے خلاف یہ مذمتی بیان بڑی حد تک صرف علامتی نوعیت کی ہے۔ اقوام متحدہ میں کینیڈا کے سفیر باب رائے نے جنرل اسمبلی کی انسانی حقوق کمیٹی میں مذکورہ بیان پڑھ کر کے سنایا۔ ناظرین، بھارتی وزارت داخلہ نے سرحدی ریاست گجرات کے آنند محسانہ میں رہنے والے پاکستان، بنگلہ دیش اور افغانستان کی ہندوؤں، سکھوں، بدھوں، جینوں، پارسیوں، مسیحیوں کو بھارت کے شہری کے طور پر اندراج کرانے کی اجازت دے دی ہے۔ شہریت دینے کے حوالے سے فیصلہ بھارت کی شہریت قانون 1955 کے تحت کیا گیا۔ اس کا متنازع شہری ترمیمی قانون 2019 سے کوئی واسطہ نہیں ہے۔ متنازع شہریت ترمیمی قانون CAA میں بھی پاکستان، افغانستان، بنگلہ دیش سے بھارت آنے والے ہندوؤں، سکھوں، بدھوں، جینوں، پارسیوں، مسیحیوں کو بھارتی شہریت دینے کی گنجائش موجود ہے، لیکن چونکہ حکومت اس قانون کے تحت ضابطے ابھی تک نہیں طے کر سکی، اس لیے CAA کے تحت اب تک کسی کو بھی شہریت نہیں دی گئی ہے۔ ناظرین، ٹویٹر کے نئے مالک ایلن مسک کا کہنا ہے کہ سماجی رابطوں کی ویب سائٹ پر بلیو ٹک یعنی ویریفائڈ اکاؤنٹ حاصل کرنے کے لیے صارفین کو ماہانہ $8 ادا کرنے ہوں گے۔ $44 ارب کے عوض ٹویٹر خریدنے اور کمپنی میں اعلیٰ عہدوں پر بڑے پیمانے پر تبدیلیاں کرنے کے بعد ایلن مسک نے کہا کہ تصدیق شدہ صارف کا عندیہ دینے والے بلیو ٹک کے عوض پیسے وصول کرنے سے جعلی اور پریشان کن مواد کو شکست دی جا سکتی ہے۔ ٹویٹر پر بلیو ٹک کسی صارف کے نام کے ساتھ لگا ہوتا ہے اور عموماً معروف شخصیات مصدقہ اکاؤنٹس کو مفت میں دیا جاتا ہے اور اس کے حصول کا طریقہ کار بھی موجود ہے۔ تاہم ناقدین کا ماننا ہے کہ مسک کی اس فیصلے سے مصدقہ ذرائع کی جانچ مزید مشکل ہو سکتی ہے۔ ناظرین، روسی وزارت دفاع کے ترجمان یگور کوناشنکوف نے کہا کہ اقوام متحدہ کی شرکت ترکیہ کے تعاون کے بدولت یوکرین سے اناج کے معاہدے کے حوالے سے ضروری تحریری ضمانت موصول ہوئے ہیں اور اس نے ان ضمانتوں کو کافی پایا ہے اور اناج معاہدے میں ہماری شراکت جاری رہے گی۔ یگور کوناشنکوف نے روس کی جانب سے شراکت معطل ہونے والے یوکرین سے اناج کی ترسیل کے معاہدے کے بارے میں بھی بیانات دیے ہیں۔ ناظرین، کولمبیا میں کچھ عرصے سے مؤثر شدید بارشوں کے نتیجے میں آنے والے سیلاب اور لینڈ سلائڈنگ کی وجہ سے کچھ علاقوں میں ہنگامی حالت کا اعلان کیا گیا ہے۔ صدر گوستاو پیٹرو نے کہا کہ شدید بارشوں سے ہزاروں افراد متاثر ہوئے۔ میں چاہتا ہوں کہ ہم اس سال مل کر کام کریں ہنگامی حالات اور اہمیت کے معاملات میں، کیونکہ آج مجھے ایک آفت کی حالت کا اعلان کرنا یہ کئی صدیوں کی انسانی کارستانیوں کا نتیجہ ہے۔ انہوں نے کہا کہ ملک میں سالہ سال سے موجود حل نہ کیے جانے والے مسائل پر موسمی بحران نے بھی اہم اثرات پیدا کیے۔ دائمی ماہیت اختیار کرنے والے ان مسائل کا ہم حل تلاش کریں گے۔ ناظرین، ادھر افغانستان کے دارالحکومت کابل میں سڑک کے کنارے نصب بارودی سرنگ پھٹنے کے نتیجے میں 8 افراد زخمی ہوئے ہیں۔ کابل کے مقامی وقت کے مطابق 8:30 پر سیلو شاہراہ کے کنارے نصب بارودی سرنگ پھٹ گئی۔ دھماکے کے وقت وزارت دیہی بحالی و ترقی کے ملازمین کی سروس بس سڑک سے گزر رہی تھی۔ کابل پولیس ترجمان خالد زادران نے کہا کہ دارالحکومت کے 5th سیکورٹی زون میں وزارت دیہی و بحالی و ترقی کے ملازمین کی سروس بس گزرنے کے دوران سڑک کے کنارے نصب بارودی سرنگ پھٹ گئی ہے۔ ناظرین، ادھر ایران کے رہبر اعلیٰ آیت اللہ علی خامنائی نے کہا ہے کہ امریکہ کی فوجی کارروائی میں میجر جنرل قاسم سلیمانی کے قتل کو کبھی فراموش نہیں کیا جائے گا۔ انہوں نے بدھ کو ایک بیان میں کہا کہ ہم قاسم سلیمانی کی شہادت کو کبھی نہیں بھولیں گے۔ ہم نے اس سلیمانی کا بدلہ لینے کے بارے میں جو کچھ کہا ہے ہم اس پر قائم ہیں۔ کام اپنے وقت میں اپنی جگہ پر انشاءاللہ کیا جائے گا۔ ناظرین، سعودی عرب میں مکہ معظمہ سے گزشتہ چند روز قبل لاپتہ ہونے والی 5 سالہ بچی بازیاب ہو گئی ہے۔ حرم مکی کے قریب سے لاپتہ ہونے والی بچی کی گمشدگی کی خبر سوشل میڈیا پر پھیلنے کے بعد اس پر سخت تشویش اور صدمے کا اظہار کیا جاتا رہا۔ تاہم مقدس دارالحکومت میں سیکورٹی فورسز نے اسے کل منگل کی صبح ڈھونڈ نکالا۔ بچی اس کے والدین کے حوالے کر دی گئی۔ اس کے والدین کا کہنا ہے کہ بچی خیریت سے۔ واقعہ اس وقت پیش آیا جب رتیل اسد گزشتہ ہفتے کے روز رات 11:30 بجے اشوقیہ واک پر چلتے ہوئے غائب ہو گئی تھی۔ اس کے والدہ نے تصدیق کی کہ لڑکی کو نامعلوم افراد نے اغوا کیا تھا، جنہوں نے اس کا حلیہ بدلنے کے لیے اس کے بال کاٹ ڈالے تھے۔ ناظرین گرامی، سعودی وزیر انصاف ڈاکٹر ولید اسمعانی نے سعودی خواتین وکلاء کے لیے 700 نئے وکلاء لائسنس جاری کرنے کی منظوری دے دی ہے، جس سے سعودی عرب کے مختلف علاقوں میں کام کرنے والے خواتین وکلاء کی کل تعداد 2100 ہو چکی ہے۔ وزارت داخلہ نے وضاحت کی ہے کہ اس نے ناجس پورٹل کے ذریعے وکلاء اور تربیت حاصل کرنے والوں کے لیے الیکٹرانک خدمات کا ایک مجموعہ پیش کیا، جس میں وکیل کے لائسنس کے لیے درخواست، وکیل کے لائسنس کی تجدید کی درخواست اور ایک نئے ٹرینی کی رجسٹریشن شامل ہے۔ اسی طرح اس پورٹل پر وکیل سروس موجود ہے جو ٹرینی وکیل کو رجسٹریشن کے لیے درخواست دینے کے قابل بناتی ہے۔ ناظرین، ادھر نیل ویل مچھلیاں ہر روز مائکرو پلاسٹک کے کروڑ ٹکڑوں کو کھا جاتی۔ اس نئی تحقیق کے مطابق ہمگیر آلودگی دنیا کے سب سے بڑے جانور کے لیے ایک خطرہ بن چکی ہے۔ اس کے بارے میں اس پہلو سے پہلے نہیں سوچا گیا تھا۔ اس تحقیق کے مطابق پلاسٹک کے ننھے ننھے ٹکڑے گہرے سمندروں سے لے کر بلند ترین پہاڑوں تک اور یہاں تک کہ انسانی اعضاء و خون کے اندر بھی پائے گئے ہیں۔
نیچر کمیونیکیشنز نامی جریدے میں شائع ہونے والی اس ماڈل اسٹڈی میں اندازہ کیا گیا ہے کہ ویل مچھلیاں پلاسٹک کی کتنی مقدار روزانہ کھا جاتی ہیں۔ امریکی ماہرین کی قیادت میں ایک تحقیق ٹیم نے کیلیفورنیا کی ساحل پر پائی جانے والی 191 نیلی پنکھ اور ہمپ بیک ویل پر ٹیگ لگائے تاکہ ان کی نقل و حرکت کا مشاہدہ کیا جا سکے۔ کیلیفورنیا اسٹیٹ یونیورسٹی فلرٹن کی ایک محققہ اور اس تحقیق مطالعے کی اول مصنفہ شیرل کاہن رپورٹ بتاتی ہیں کہ بنیادی طور پر ایک ایپل واچ کی طرح کا مشاہدہ ہوا۔ ویل مچھلیوں کو زیادہ تر 50 سے 250 میٹر کی گہرائی میں کھانا کھلایا گیا ہے۔ اس کے بعد محققین نے ویل کے روزانہ منہ کے سائز و تعداد کا تخمینہ لگایا، 3 مختلف منظرناموں کی ماڈلنگ کرتے ہوئے اسے فلٹر کیا اور یہ ساری تحقیقات لوگوں کے سامنے لائے۔ ناظرین گرامی، آج کی بات خاص بات میں اتنا ہے، انشاءاللہ پھر آپ لوگوں سے ملاقات ہوگی۔ مجھے اجازت دیں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ یہ چینل حق نگر بن کر کچل دیتا ہے فتنوں کو، اگر گندی ہو پالیسی تو مرتے دیکھ کتنوں کو، اسی بازار میں بکتے ہوئے دیکھا ہے سپنوں کو، سبھی یکساں ہے یہ پیغام دو غیروں کو اپنوں کو، وطن اہل وطن کا ہے گلے بے خار